اٹھ کے شام میں گئے تجارت کے لیے، وہاں سے بہت سارا مال، بہت سارے غلام، بہت سارا اناج، بہت ساری لونڈیاں لے کے آئے۔ ان غلاموں میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کا نام زید بن حارثہ تھا۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جب اس بچے کو دیکھا، اس کی پیاری پیاری معصوم ادائیں دیکھی، تو آپ نے اپنے بھتیجے کو کہا کہ بیٹا، کہا جی پھپھو، فرمایا یہ جو بچہ ہے نا غلام زید بن حارثہ، یہ مجھے دے دیں۔ کہا پھپھو ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی بات ہے اتنی بڑی، آپ لے لیں۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے بھتیجے سے وہ زید بن حارثہ کو لے لیا۔ جب ان کو لے لیا تو لینے کے بعد اب ہوتا کیا ہے، امام الانبیاء تشریف لائے، تو میرے پیارے نبی نے جب حضرت زید بن حارثہ کو دیکھا تو حضور کو بھی حضرت زید بن حارثہ بڑے پیارے لگے۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا خدیجہ یہ بچہ مجھے دے دو، یہ غلام مجھے دے دو۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات ہے، جیسے آپ کا حکم میری جان بھی آپ پہ قربان ہے۔ تو حضور نے وہ لے لیا حضرت زید بن حارثہ کو۔ اب حضرت زید بن حارثہ ہر وقت حضور کے ساتھ ساتھ، ہر وقت حضور کے ساتھ ساتھ، حضور کی غلامی میں۔ وقت گزرا، ایک دن دروازے پہ دستک ہوئی، اللہ کے محبوب نے پوچھا کون ہے؟ کہا حارثہ میرا نام ہے، فلاں علاقے سے آیا ہوں، میرا چھوٹا سا بچہ اتنے سال کا، اسے ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، غلاموں کی منڈی میں جا کر بیچ دیا۔ میں اس منڈی میں گیا، مجھے پتہ چلا فلاں تاجر نے خریدا، میں اس کے پاس گیا، اس نے کہا میں نے فلاں منڈی میں بیچا ہے، فلاں منڈی میں بیچا ہے، مجھے پتہ چلا فلاں تاجر نے خریدا ہے۔ پھر میں اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا، کہنے لگا میں نے فلاں منڈی میں بیچا ہے، مکے سے تاجر آئے تھے، وہ اس کو لے کے گئے ہیں۔ پھر میں مکے میں آیا، میں نے یہاں آ کے پوچھا، اس عمر کا، اس رنگ کا، اس شکل کا، ایسی اداؤں والا، ایسی عادتوں والا، میرے بیٹے کی پیشانی ایسی ہے، میرے بیٹے کے ابرو ایسے ہیں، میرے بیٹے کے گال اور رخسار ایسے ہیں، اس کا بول چال ایسا ہے، اس کا رنگ ڈھنگ ایسا ہے، اس کی چال ڈھال ایسی ہے، وہ باتیں ایسی کرتا ہے، اس کی ادائیں ایسی ہیں، ساری نشانیاں بتائیں۔ کسی نے دیکھا، کسی نے خریدا، پتہ چلا کہ ایک تاجر نے خریدا اور اس نے آپ کو دے دیا۔ آپ کے پاس آیا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ترازو کے ایک پلڑے میں میرا بیٹا رکھ لیں، ایک پلڑے میں ہیرے جواہرات، سونا چاندی، مال دولت، مشک عنبر، اشرفیاں، درہم اور دینار رکھ لیں اور ان سے تول کے میرا بیٹا مجھے دے دیں۔ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، میری جان نکل جائے گی، اس کی بہنیں رو رہی ہیں، اس کی ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اس کے بھائی تڑپ رہے ہیں اپنے بھائی کی جدائی میں، اور میرا حال آپ کے سامنے ہے، میں نے در در کی خاک چھانی ہے۔ رات بھر چلنے کے بعد، وہ کسی نے کیا خوب کہا، رات بھر چلنے کے بعد مجھ سے پوچھا میرے پاؤں کے چھالوں نے کہاں بستی بسا رکھی ہے تیرے دل میں رہنے والوں نے؟ تو میں در در کی خاک چھانتا ہوا، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا، مختلف منڈیوں، مختلف شہروں، مختلف جنگلوں اور مختلف بیابانوں کے سفر کرتا ہوا یہاں پہنچا ہوں۔ مجھے خبر ملی ہے میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، اگر میرا بیٹا مجھے آپ واپس لوٹا دیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا پریشان نہ ہو، تیرا بیٹا ہمارے پاس ہے، اگر وہ جانا چاہے گا تو ہم ایسے ہی بھیج دیں گے، قیمت کوئی نہیں، قیمت کوئی نہیں، یہاں سودے نہیں ہوتے، یہاں ایسے سودے نہیں ہوتے، یہاں درم و دینار کے سودے نہیں ہوتے۔ ٹھہر جا، آ بیٹھ، پہلے پانی پی لے، کھانا کھا لے، تو دور دراز کا سفر کر کے آیا ہے، تیری تھکاوٹ اترے ذرا۔ اللہ کے محبوب نے اسے بٹھایا، اسے کھانا پیش فرمایا، پانی نوش کروایا۔ پھر اس کے بعد بیٹا جب باپ کے سامنے آیا تو اب اندازہ کرو اس باپ کا حال کیا ہوگا، اس باپ کی کیفیت کیا ہوگی، اس باپ کی کیفیت کیا ہوگی۔ وہ عارف کھڑی نے کیا خوب فرمایا، اور لد گئے دلدار دلاں دے، پا گئے وچ فکراں تے پاٹی نیر پرانی وانگوں ٹنگ گئے وچ فکراں۔ فرمایا جب کوئی دل کا مارم راز بچھڑتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے جیسے ککروں کے کانٹوں کے اندر کپڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں، اس طرح اس کا سینہ اور کلیجہ اور دل جو ہے اس کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، اور اس کا دل ایسے چھننی چھننی ہوتا ہے۔ جب باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو وہ کھانا بھولا، پانی بھولا،
تھکاوٹ بھولی، وہ دوڑ کے گیا، اس کو سینے سے لگایا، کبھی رخساروں پہ بوسے دیتا ہے، کبھی بیٹے کا ماتھا چومتا ہے، کبھی اس کا سر چومتا ہے، کبھی بار بار گھٹ گھٹ کے سینے سے لگاتا ہے اور آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہاتا ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا، میرے آنکھوں کا نور، میرے دل کا سرور جو ہے وہ یہاں ہے۔ بیٹا تیری ماں بڑا رو رہی ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، تیری بہنیں تڑپ تڑپ کے تیری راہیں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا ویر کہاں چلا گیا، ہمارا بھائی کہاں چلا گیا۔ تیرے بھائی جو ہیں انہوں نے کھیلنا کودنا چھوڑ دیا ہے، ان کے لبوں پہ ہنسی اور مسکراہٹ نہیں آتی کہ ہمارا ویر اور ہمارا بھائی کہاں چلا گیا ہے۔ بیٹا تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، آ میرے ساتھ چل جا۔ تو حضرت زید نے اپنے باپ کو ہاتھ سے پیچھے کیا اور میرے نبی کے قدموں کو آ کے پکڑ لیا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا، سونا ہر دکھ قبول ہے، ہر تکلیف قبول ہے، ہر اذیت قبول ہے، ہر پریشانی قبول ہے، ماں باپ کی جدائی قبول ہے، بہن بھائیوں کی جدائی قبول ہے، پردیس قبول ہے، مگر آقا آپ کے قدموں سے میں کہیں بھی واپس نہیں جاؤں گا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، اگر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ دھرا ہو، جتنی بھی قضائیں ہوں ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ کسی فلاسفر نے، کسی معترض نے، کسی ہندو یا کافر نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ اتنی چھوٹی عمر کا بچہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اتنی چھوٹی عمر کا بچہ گھر نہیں چھوڑ سکتا۔ آج کے اس پرفتن دور میں کسی کی 12 سال کی بیٹی گھر سے بھاگ جائے اور وہ عدالت میں جا کے نکاح کر لے، اس کے نکاح کو تو قبول کر لیا جاتا ہے، اگر 10-12 سال کا بچہ میرے نبی کا کلمہ پڑھے تو اس کلمے پہ پابندی کیوں لگائی جاتی ہے؟ ارے لوگوں کچھ تو خیال کرو، کچھ تو خیال کرو۔ یہ حکومت سدا نہیں رہتی، سمجھ آ گئی؟ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، سدا حکومت میرے رب کی ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ آئے، بڑے بڑے سلاطین زمانہ آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، اللہ کی عزت کی قسم سارے اس جہان کو چھوڑ کے چلے۔ اس دنیا میں ہمیشہ کوئی نہیں رہا، سمجھ آ گئی؟ اس دنیا میں ہمیشہ کوئی نہیں رہا۔ بڑے بڑے راجیانوں موت نے نہ چھوڑیا، جدے اتے دل آیا اوہ پھل توڑیا، سوچ لوی توں اپنا نفع نقصان وے، بندیا جہان اتے کری نہ گمان وے۔ صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان میں، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا یہ تماشا نہیں ہے۔ اس زندگی کو صرف تماشا کر کے انجوائے نہ کرو، کھیل کود سمجھ کے انجوائے نہ کرو، رسول اللہ کی غلام بنو، حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو، ورنہ یاد رکھو اس دن نکل جاوے گی تیری یاکڑ تے مغروری۔ کسی نے کیا خوب کہا، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، تے قدر نبی دا جانن والے ساؤندے وچ مدینے۔ قدر پھلاں دا گرج کی جانے مردے کھاون والی، قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والی۔ قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف، قدر گھٹاون نہ شرماون، شرما دور ہٹائیاں، تے معاشر دے دن بے قدرانوں بھل جاون ونڈیائیاں۔ اس دن نکل جاوے گی تیری آکڑ تے مغروری، جس دن کیا محمد سرور اے امت نہیں میری۔ تو یہ ایسا نہ کرو، یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، یہ 4 دن کی زندگی ہے۔ عمر دراز مانگ لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ ایسا نہ کر کے جاؤ کہ قبر میں جاؤ تو غداری کی مور ماتھے پہ لگی ہوئی ہے۔ ایسا کرو کہ جب قبر میں جاؤ تو حضور فرمائے وہ دیکھو میرا غلام آ گیا، جس نے میرے دین کا کام کیا ہے، جس نے میرے اسلام کا کام کیا ہے۔ آج جس سے وفاداری کرو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کیوں یہ حضرت زید بن حارثہ کو کوئی روک سکا؟ اور بولو جی کوئی روک سکا؟ جب حضرت زید بن حارثہ کی اس کیفیت کو باپ نے دیکھا تو کہنے لگا، پترا میں بڑا پریشان تھا، میں نے بڑے دکھ اٹھائے تیرے پیچھے، بڑے سفر کیے تیرے پیچھے، مگر اللہ کی عزت کی قسم ہے جس محبوب کے در پہ تو آ گیا ہے، مجھے یقین کامل ہے اگر باپ سے بڑھ کر پیار ملے گا تو در مصطفیٰ سے ملے گا، اگر ماں سے بڑھ کر محبت ملے گی تو در مصطفیٰ سے ملے گی۔ آج کے بعد مجھے کوئی فکر نہیں ہے،
آج کے بعد مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ تو میرے محبوب کے در پہ آ گیا، تو حضور کے دروازے پہ۔ یہ وہ تھے حضرت زید بن حارثہ۔ اور پھر پیار کا عالم، حضور کی محبت کا عالم تو دیکھو۔ فتح مکہ کا دن ہے تو حضور کی اونٹنی کے پیچھے ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے، چھوٹا سا بچہ۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ہم دیکھتے وہ بچہ ایک دم اچھلتا، جب اچھلتا تو اللہ کے محبوب پھر اس کے کندھے سے پکڑ کے حضور فرماتے نیچے بیٹھ جائے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے نا اچھلنے کی، تو پھر اچھلتا تو حضور فرماتے نیچے بیٹھ جائے۔ وہ کئی بار اچھلا، اللہ کے محبوب نے کئی بار بٹھایا۔ وہ کون بچہ تھا بھلا؟ اپنے بچوں کو نہیں بٹھایا، اپنے نوازوں کو۔ سمجھ آ گئی؟ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کے بیٹے انہیں نہیں بٹھایا۔ کس کو بٹھایا؟ اپنے غلام زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ اور حضور نے بتا دیا آج مکے کی فتح کا ہم نے جشن منانا ہے، تو ہمارا انداز جشن منانے کا کیا ہوگا؟ ایک تو حضور کی مبارک داڑھی اونٹ کی کوہان سے لگی ہوئی تھی، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے محبوب نے اپنے غلام کے بیٹے کو اپنے پیچھے بٹھا کے بتایا ہم تو کمزوروں سے پیار کرنے کے لیے آئے، ہم تو غریبوں